میدان کربلا میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غبار آلود پریشان چہرے کے ساتھ غمزدہ ہاتھ میں شیشی کی بوتل اور اس میں خون شہداء کے جمع کرنے کی کیفیت میں دیکھا گیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے اس سے ملتی جلتی روایت، جس امر پر کائنات کے تاجدار سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوں تو یقیناً حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی محبت کو اور ان سے تعلق کو اپنے ایمان کا محور و مرکز سمجھنے والے اس امر سے، اس معاملے سے رنجیدہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ جو چیز، جو امر، جو معاملہ کائنات کے تاجدار کو غمزدہ اور رنجیدہ کرے، اور وہ بندہ ایمان کی حلاوت کیسے پا سکتا ہے اور ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس کر سکتا ہے، جسے اس امر سے خوشی نہ ہو جس سے مصطفیٰ خوش ہوں، اور اس معاملے سے وہ غمزدہ نہ ہو جس سے مصطفیٰ غمزدہ ہوں۔ وہ کام جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہوں، اس کام سے اس کا چہرہ نہ کھلے، اور جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم و درد کی کیفیت میں ڈوب جائیں، اس کام سے وہ رنجیدہ نہ ہو، اس کا دل خون کے آنسو نہ روئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو حسین کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ لوگ جو حسین کے مقام و مرتبے سے اب تک بے خبر ہیں اور حالت نوم میں ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کہا تھا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ حسین فقط ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر ذہن میں رکھیں، مشہور و معروف فرمان، حسین منی و انا من حسین و حسین صبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میری اولاد میں سے ہے۔ وہ جو سبت کے معنی ہیں، اگر تمام معنی کو ذہن میں رکھیں، ایک معنی اولاد کا، ایک معنی امت کا، ایک معنی شاخ کا، ان ساروں پر گفتگو کریں گے، لیکن وہ بنیادی میسج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے آج آپ تک پہنچانا چاہوں گا، حسین ایک ذات کا نام نہیں بلکہ ایک کردار کا نام ہے۔ حسینیت ایک کردار ہے جو حسین کی ذات میں آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کردار میں آپ کو کردار مصطفیٰ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ حسین منی و انا من حسین، یہ حسینی کردار وہ کردار ہے جس میں
مصطفیٰ کی سیرت کا عکس نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی طہارت کا عکس نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی دین کے لیے قربانی کے جذبے کا عکس نظر آتا ہے، مصطفیٰ کے دین سے محبت اور دین سے تعلق کا عکس نظر آتا ہے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کا اظہار آپ کو حسین منی و انا من حسین کے اس فرمان عالی شان سے سمجھ آئے گا، جس کا کامل ظہور سن 61 ہجری میں محرم الحرام میں میدان کربلا میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کردار حسینی کے کئی پہلو ہیں، اس کے کئی گوشے ہیں، بہت سارے گوشوں پر آپ نے اس بابرکت مہینے میں مختلف اہل فکر سے، اہل محبت سے، اہل نظر سے بہت سے گوشوں پر بہت کچھ سنا ہوگا، مگر جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ انفال چیپٹر 8 ورس نمبر 27، آج اس حوالے سے چاہوں گا کہ کچھ گفتگو ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ 3 چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اس چیپٹر 28 ورس نمبر 27 سورہ انفال میں اللہ نے کیا۔ لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، والرسول، اور رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور جو امانتیں ہیں تمہارے پاس، جن کاموں کے لیے تمہیں رب کائنات نے امین بنایا ہے اور جو امانتوں کا بوجھ تمہیں دیا گیا، امانتوں کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، نہ تم نے اللہ سے خیانت کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی امین اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، امانت دار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو امین ثابت کرنا ہے، امانت دار ثابت کرنا ہے۔ اور وہ جو امانتوں کا بوجھ تمہارے ذمے ہے، امانتوں کی ذمہ داری تمہیں عطا کی گئی عملی زندگی میں، ان امانتوں میں بھی تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم سراپا امانت ہو۔ یہ مومن کا وہ نکھرا ہوا کردار ہے جسے یا ایھا الذین آمنوا کے حسین دلربا اور حسین پیرائے میں رب کائنات نے بیان کیا۔ یہ وہ خطاب ہے جو رب کائنات اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں سے فرما رہا ہے، یہ وہ خطاب ہے جو رب کائنات اس کے محبوب کی رسالت کا اقرار اور اعتراف کرنے والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، میری وحدانیت کا اعلان کرنے والوں، میرے محبوب کی رسالت کا اعلان کرنے والوں، میرے اس آفاقی پیغام کو قبول کرنے والوں، میرے محبوب سے وابستگی کا اعلان کرنے والوں اور میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، ان سے اپنی عقیدت کا، محبت کا، اتباع کا اور اطاعت کا اظہار کرنے والوں، اعلان کرنے والوں، تمہارے ایمان کا حسن کیا ہے، تمہارے ایمان کا نور کیا ہے، اور تمہارے ایمان کی چمک سے تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارا دل، تمہاری روح اور تمہارا ارد گرد ماحول کب روشن و منور ہوگا، اور ایمان کا نور کس طرح اس کی چمک تمہارے ظاہر سے، باطن سے، صورت سے اور سیرت سے ظاہر ہوگی جب تم امانت کے حسن سے اپنے آپ کو آراستہ کرو گے، امانت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو گے۔ اور وہ حسن امانت کیا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں بھی تم نے امین بن کر رہنا ہے، تم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے سے ثابت کرنا ہے، اپنی چال ڈھال، اپنے اقوال، اپنے احوال اور اپنے اعمال سے
تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی عطا کردہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہو. اپنے رب کے حوالے سے ادائیگی فرائض میں رب کائنات کی بارگاہ میں امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. والرسول، اور جس رسول سے تم وابستگی کا اظہار کرتے ہو، تعلق حبی کا اظہار کرتے ہو، وارفتگی کا، محبت کا، تعلق کا اظہار کرتے ہو، اتباع کا اعلان کرتے ہو، پیروی کا اعلان کرتے ہو. فقط اعلان ہی نہیں، تمہیں اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کرنا ہے میرے محبوب کی سنتوں کی پیروی کر کے، میرے محبوب کی اداؤں کی پیروی کر کے، میرے محبوب کے اقوال اور افعال اور احوال کی پیروی کر کے تم نے ثابت کرنا ہے کہ جو امانتیں میرے محبوب نے تمہارے ذمے لگائی ہیں اور جن امانتوں کا محبوب نے تمہیں امین بنایا ہے، تم اس میں خیانت نہیں کرتے اور اس کو کمال حسن کے ساتھ ادا کرتے ہو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، پھر اس کو ریپیٹ کیا، پھر تاکیداً اس کا ذکر کیا تاکہ اس کے علاوہ جو دیگر امانتوں کا تصور ہے وہ سارے کے سارے گوشے امانت کے اس میں داخل ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں. اور ایک مومن ایمان، صاحب ایمان، جس کو یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کے حسین خطاب سے اور حسین انداز سے خطاب کر کے پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، وہ اپنی زندگی میں سمجھے کہ میرے ایمان کا حسن امانتوں میں، امانتوں کی حفاظت سے ہے اور اس میں عدم خیانت سے ہے. اور امانتوں میں ایک بڑی امانت جس کا ذکر سورہ احزاب میں رب کائنات نے کیا. سورہ احزاب چیپٹر 33 کی ورس نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. فرمایا ایک بڑی امانت تھی، ذمہ داری تھی زمین میں نیابت کی، ایک بہت بھاری امانت تھی، ہم نے اسے آسمانوں پر پیش کیا. علی السماوات، آسمانوں پر پیش کیا. آسمانوں نے اس امانت کے اٹھانے سے اپنے آپ کو معذور سمجھا. والارض، ہم نے زمین پر اس امانت کو پیش کیا، زمین نے اس امانت کے اٹھانے سے اپنے آپ کو معذور سمجھا. پہاڑوں پر ہم نے اس امانت کو پیش کیا، باوجود اپنی صلابت کے، باوجود اپنی بلندی کے، سختی کے اور شدت کے، ان پہاڑوں نے بھی اس امانت کے اٹھانے سے اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس کے اٹھانے سے انہوں نے اپنے آپ کو معذور سمجھا، اسے انتہائی مشکل کام سمجھا کہ اس امانت کو اٹھا سکیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن جس بوجھ کے اٹھانے سے پہاڑ عاجز آ گئے، جس بوجھ کے اٹھانے سے آسمانوں نے اپنے آپ کو معذور سمجھا، زمین نے اپنے آپ کو معذور سمجھا، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے حضرت انسان تیار ہو گیا. اللہ کی نیابت کا، زمین پہ اس کے دین کو، اس کے پیغام کو پہنچانے کا، کلمہ حق کا، اس کے پیغام کو عام کرنے کا، یہ جو بوجھ انسان نے اٹھایا ہے یہ ان امانتوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم امانت ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں کوئی امانت دی جائے تو امانت اس کے حقدار تک پہنچاؤ، جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچاؤ. اب ان ساری آیتوں کو ملائیں، سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ امانت کا بوجھ، وہ عظیم امانت جس کے اٹھانے سے آسمان قاصر، زمین قاصر، پہاڑ قاصر، انسان اس کے لیے آمادہ ہوا، اس امانت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے. اسی امانت کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، عملی زندگی میں جو امانتیں تمہارے سپرد ہوں، تمہارے حوالے ہوں، ان کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، مستحق تک پہنچاؤ، جس کی امانت ہے اس کی امانت اس تک دو. اور یہاں سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول فتخونوا اماناتکم، نہ اللہ سے خیانت کرو،
نہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو، نہ وہ امانتیں جو تمہیں عطا کی گئی ان میں خیانت کرو۔ وانتم تعلمون، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ اگر سیرت حسین کو سمجھنا ہے اور قربانی حسین کو سمجھنا ہے اور کربلا کے مارکے کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس تصور امانت، ذمہ داری، اس کی اہمیت، رب کائنات کا براہ راست خطاب، ان سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ کربلا میں حسین کیا کرنے گئے تھے، کربلا کے ریگستان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ننھے علی اصغر کیا لینے گئے تھے؟ ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کیا لینے گئے تھے؟ امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کیا لینے گئے تھے؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی نشانی سیدہ زینب کیا لینے گئی تھی؟ یون و محمد کیا لینے گئے تھے؟ یہ اصحاب حسین کیا لینے گئے تھے؟ کس مقصد کے لیے میدان کربلا میں اپنے سروں کو کٹوایا؟ کس مقصد کے لیے میدان کربلا میں بہتے ہوئے نہر فرات کے موجے کھاتے ہوئے، بل کھاتی ہوئی لہروں کے باوجود پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، گرمی کی شدت کو برداشت کیا؟ یہ وہ امانت تھی جو مصطفیٰ نے حسین کو عطا کی تھی۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان امانتوں کے حوالے سے اگر آپ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو بارگاہ محمد مصطفیٰ میں بھی ایک مرتبہ ان کے چچا ابو طالب کے پاس قریش کا وفد پیش ہو رہا ہے۔ ہر طرح کے حربے آزمانے کے بعد اور ہر طرح کی تکلیفیں دینے کے بعد جب تھک ہار گئے اور انہیں لگا کہ اس پیغام کو، اس دعوت حق کو اور اس مشن کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں، جبر کے سارے طریقے اپنائے، مکر کے سارے طریقے اپنائے، تشدد کے سارے راستے اپنانے کے بعد جب انہیں لگا کہ اب انہیں شکست دینا ہمارے بس میں نہیں، تو اسی خیال کے تحت کہ انسان کس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، دنیا میں تکلیفیں کس لیے اٹھاتا ہے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے، آؤ یہ چیزیں ہم مصطفیٰ کو آفر کریں۔ اور ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دیں کہ بہت لڑائی ہو، ہمارے باپ دادا بہت خاندان والے ایک دوسرے سے الجھ چکے، بیٹی ماں سے، بھائی بہن سے، باپ بیٹے سے بڑی جدائیاں پڑ چکی، باپ دادا کی روایات پر بہت کاری ضرب پڑ چکی، ہمارے باپ دادا کی قدیم روایات اس کے بارے میں بہت جھگڑا ہو چکا، آؤ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کسی بڑے خاندان کی نسبت چاہتے ہیں، ہم سارے رؤسائے قریش مل کر آئے ہیں دینے کو تیار، دولت کی طلب ہے، وہ کہیں کتنی چاہتے ہیں، ہم سارے اس لیے مل کر آئے کہ ان کو یقین ہو کہ ہم میں سے شاید اکیلا ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے، مگر ہم سارے مل کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار، وہ جتنا چاہیں۔ آج ہم نے تہیہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہماری رسوم اور رواج، ہمارے طور طریقوں پر پڑنے والی کاری ضرب اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا نیا جھگڑا جس میں خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں، ہم نے اس معاملے کو آج حل کرنا ہے۔ ہم مل کر آئے ہیں، مل کر آپ کی ڈیمانڈ پوری ہوگی، بتائیں کتنا مال چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سردار بنے، آپ کو بڑا منصب ملے، بڑا عہدہ ملے، تو آپ کہیں، آپ فرمائیں، آپ اظہار کریں، ہم سارے مل کر جتنے رؤسائے قریش ہیں، جتنے زعمائے قریش ہیں، جتنے قبیلوں کے سردار ہیں، یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں گے، آپ ہم سب کے بڑے، آپ کی سیادت پر ہم اتفاق کر لیں گے، آپ کی صادقیت، صادق اور امانت پر، دیانت پر تو پہلے ہی متفق تھے،
سیادت پر اتفاق کر لیں گے، لیکن ایک ہی شرط ہے، اس جھگڑے کو ختم کریں۔ کعبے میں جیسے طواف ہوتا ہے اس طرح ہونے دیں، برہنہ طواف کرتے ہیں کرنے دیں، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے، ویسے ہی کام چلتا رہے، اوقاز کا میلہ یوں ہی لگا رہے، باپ دادا پر یوں ہی ہم فخر کرتے رہیں۔ حج کے نام پر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس کا ذکر قرآن نے کیا، حج کے نام پر باپ دادا کے ترانے گاتے رہیں، یوں ہی قبائلی عصبیت ہم میں رہے، یوں ہی رنگ و نسل کا امتیاز ہم میں رہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقے ہیں، انہی پر ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ پیدا ہوئے، ہمارے دادا پردادا پیدا ہوئے۔ ہم اپنے باپ دادا کی رسومات کو، ان کی نشانیوں کو نہیں مٹا سکتے۔ کعبہ میں لگے ہوئے 360 بت ہمارے باپ دادا کے لگائے ہوئے ہیں، ہر طریقہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک چلا ہے، ہم ان کی نشانیوں کو نہیں مٹا سکتے، ہم ان کے دیے ہوئے طور طریقوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ کی سیادت ماننے کو تیار ہیں، آپ کی قیادت ماننے کو تیار ہیں۔ آج سے ہمارے سردار، ہمارے سید، ہمارے قائد، ہمارے سربراہ، ہمارے بڑے آپ ہیں، دولت دینے کو تیار ہیں، عالی نسب میں آپ کی نسبت کرانے کو تیار ہیں، لیکن آئیں ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، ان طور طریقوں کو نہ چھیڑیں۔ اس وقت جو مصطفیٰ نے جواب دیا تھا، آپ کو سمجھ آنی چاہیے، حسین منی وانا من حسین، یہ حسینی کردار در حقیقت حسینی نہیں، اس میں آپ کو محمدی کردار کی جھلک نظر آئے گی، کردار محمدی کی جھلک آپ کو حسین میں، کربلا کے میدان میں نظر آئے گی۔ جب یہ ساری آفریں ہو چکی، چچا آتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے، قوم والے، قبیلے والے سارے جمع ہیں، وہ سارے یک زبان ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں۔ دنیا میں جن باتوں سے جھگڑا ہوتا ہے، خلاصہ ان کا یہی 3 چیزیں ہیں۔ دنیا میں جتنی ظاہری دنیا کی خاطر قتل و غارت گری ہوتی ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بنیاد ہزاروں وجوہات ہوں، بنیاد مل کر یہی 3 چیزیں ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سپر ثابت کرنا چاہتا ہے، سپریم ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنی سیادت اور اپنی قیادت کا لوہا منوانا چاہتا ہے، کوئی بہت سارا مال کا لالچ لے کر، کوئی بڑے بڑے خاندانوں سے اپنی نسبت اور تعلق، تو وہ ساری آفریں لے کر آئے ہیں۔ میرے بھتیجے، بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے، کس راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ وہ آج معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس ارادے سے آئے ہیں کہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ اسے ختم کرنے کے جتنے دیگر راستے تھے وہ سارے آزما چکے ہیں، جبر کے ذریعے، مار کے ذریعے۔ بلال جیسے حبشی سیاہ غلام کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کر جب سنگریزے انگارے بنے اس کے بدن کو جلا رہے تھے، سمیہ کے بدن کو چیر کر 2 ٹکڑے کر کے ڈرانے والے حربے، طواف سے روکنے والے، عبادت سے روکنے والے، تلاوت سے روکنے والے، عرصہ حیات زمین پر تنگ کرنے والے، ہر حوالے سے اس پیغام حق کو روکنے کے لیے جتنے طور طریقے تھے ڈرانے کے، دھمکانے کے، وہ سارے آزما چکے ہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا، آپ سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ میرے بھتیجے بتاؤ کیا جواب ہے؟ اس وقت آپ نے ایک تاریخی جواب دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا چچا جان یہ کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے دنیا کی جنگیں دیکھی ہیں، دنیا کے لوگوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں، ان کی جد و جہد دیکھی ہے۔ میرے چچا جان، میری طرف سے جواب ان کی ساری آفروں کا یہ ہے کہ آپ تو بڑی عالی نسب کی بات کرتے ہیں، نسبت کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات کرتے ہیں، واللہ مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں اور پھر کہیں کہ اس راستے کو چھوڑ دوں جس پر میں چلا ہوں، اس پیغام حق پہ کمپرومائز کر لوں، اس دعوت پہ کمپرومائز کر لوں، اس دین حق، اس صراط مستقیم پہ کمپرومائز کر لوں، لوگوں کے اندر جو حقیقی شعور کی بیداری ہے اس پہ کمپرومائز کر لوں، لوگوں کو ان کے مقصد تخلیق سے آگاہ کرنے اور انہیں اپنے رب سے جوڑنے والے راستے پہ کمپرومائز کر لوں، جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے والے راستے پہ کمپرومائز کر لوں،
ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو نور ایمان سے روشن کرنے والے راستے پر کمپرومائز کر لوں؟ ان کی فقط بصارت نہیں، ان کی بصیرت کھولنے والے راستے پر کمپرومائز کر لوں؟ تو میرے چچا جان، ایک ہاتھ میں سورج ہو، دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں، واللہ میں اپنی اس دعوت سے باز نہ آؤں گا، یا یہ پیغام حق اور پرچم حق بلند ہو کر رہے گا، یا مجھ محمد کی جان اسی کام کو سر انجام دیتے دیتے چلی جائے گی۔ جان قربان کر دوں گا، اپنی جان کی قربانی دے دوں گا، لیکن اس جادہ حق سے، صراط مستقیم سے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہٹوں گا۔ یہی پیغام محمد مصطفیٰ کا محمد مصطفیٰ کا مکہ میں تھا، اور یہی پیغام حسین کا کربلا میں تھا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں تنہا حسین نہیں تھے کھڑے، بلکہ حسین کی شکل میں کردار مصطفیٰ کھڑا تھا۔ اسی لیے ڈرانے دھمکانے کے وہ سارے حربے جو مصطفیٰ کے ساتھ آزمائے گئے تھے، امام حسین ایک ایک کر کے ان مرحلوں سے گزرتے رہے، اور پھر دشمن کا یہ آخری حربہ ہوتا ہے، اپنی اولاد، اپنے بچوں، معصوم بچوں، جوان اولاد جو زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے، معصوم بچے جس سے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے ستایا جائے، خوف دلایا جائے، ٹیررائز کیا جائے، اذیت دی جائے۔ یہی حربے مصطفیٰ کے ساتھ آزمائے گئے تھے۔ حسین منی وانا من حسین کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کس طرح ان پر تکلیفیں آئیں۔ امام ترمذی نے ایک روایت کی ہے، حدیث نمبر 2472، ابواب صفت القیامہ، اس چیپٹر میں یہ حدیث نمبر 2472 ہے، اور اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ ان سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ڈرایا گیا، جتنا مجھے خوف دلایا گیا، جتنا مجھے ٹیررائز کیا گیا، جتنا مجھے ڈرا دھمکا کر اس راستے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی، ما یخاف احد، کسی کو بھی اس قدر خوف نہیں دلایا گیا، کسی کو بھی اس قدر نہیں ڈرایا گیا، اور کسی کو اس قدر ٹیررائز نہیں کیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، فقط ٹیررائز کرنا، ڈرانا دھمکانا نہیں، فقط خوف زدہ کرنا نہیں، فقط ماحول میں ٹیرر پیدا کرنا نہیں۔ آج ہم ٹیرر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں۔ کائنات تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں، اپنا دور بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر، یہ دہشت اور یہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ماحول میں دہشت پیدا کی جاتی ہے تاکہ حواس پر بھی خوف و ہراس طاری ہو، ماحول میں بھی خوف و ہراس طاری ہو، اور دل دہل جائیں، ارادے کمزور ہو جائیں، بندہ اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، جتنا مجھے ٹیررائز کیا گیا اللہ کے راستے میں، دین حق کے راستے میں۔ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ ہے ٹیررزم کا، یہ مشرکین مکہ کا ہتھیار تھا، حق کے خلاف جمع ہونے والے رؤسائے قریش کا طریقہ کار تھا۔ جتنی قوتیں تھیں باطل کی، ان کا یہ طریقہ تھا جو انہوں نے مصطفیٰ کے خلاف مکہ و مدینہ کی وادی میں استعمال کیا۔
نہ مکہ میں مصطفیٰ کو امن و سکون سے رہنے دیا، نہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اس قدر انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اس قدر انہیں جھنجھوڑا گیا کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ وہ دن کب آئے گا جب خوف و ہراس کا یہ ماحول ختم ہوگا، ہر وقت ہتھیار بند رہتے ہیں، ہر طرف افواہ سازی ہے، دشمنوں کی تیاری، ان کی خبریں، ان کا ماحول میں ایک ٹیرر پیدا کرنا، ماحول میں خوف اور دہشت اور خوف کی فضا پیدا کرنا، ہر وقت صحابہ ہتھیار بند رہتے تھے۔ دن کے اجالے میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی طرح طرح کی افواہیں، طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے خوف کے سائے منڈلاتے تھے، صرف مکی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی میں بھی۔ احزاب کا جمع ہونا، مل کر حملہ کرنا، اندر کے لوگوں کا باہر کے لوگوں کے ساتھ سازشیں کرنا، مدینے پر حملے کی دعوت دینا، اور جب دشمن ہمراہ آور ہوں بعض لوگوں کا دشمنوں کے ساتھ مل جانا، یہ سارے ماحول اس پوری سیرت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا لقد خفت فی اللہ، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا، ما یخاف احد، کسی کو بھی اتنا نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ آج چھوٹی سی دہشت کی بات ہو تو ہیڈ لائن بنتی ہے، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں میری ساری زندگی دیکھو، تم میری مکی اور مدنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو، کس قدر ٹیرر ماحول میں پیدا کیا گیا۔ اور فقط ٹیرر اور دہشت کی بات نہیں تھی، فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، جس قدر اذیتیں، جس قدر تکلیفیں مجھے دی گئیں، کسی کو اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دی گئی۔ تاجدار کائنات نے مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں جتنی اذیتیں تک برداشت کی، جتنی تکلیفیں برداشت کی، گھر کے ساتھ ملا ہوا گھر جس طرح مصطفیٰ کو ستاتا تھا، راستے پر جس طرح مصطفیٰ کے کانٹے بچھائے جاتے تھے، بدن مصطفیٰ پر جس طرح گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، مصطفیٰ کو ساحر قرار دے کر جس طرح مکے آنے والے لوگوں کو مصطفیٰ کی بات سننے سے روکا جاتا تھا، اور طفیل جیسے صحابی اپنے کانوں میں روئی رکھ کر مکہ مکرمہ آتے تھے، طواف کرتے تھے کعبے کا، اور ہمیشہ یہ خیال رکھتے تھے کہ کانوں میں روئی ہو، کہیں طواف کرتے ہوئے بھی نعوذ باللہ اس جادوگر کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچے جو اپنے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، باپ دادا کے طور طریقوں سے، ہماری رسومات، ہمارے کلچر اور ہمارے پختہ رواج سے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ اذیتیں دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، ساحر و مجنون کہا گیا۔ پھر اس شہر سے جس میں زندگی کی 53 بہاریں دیکھی تھیں، بچپنا دیکھا تھا، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ چھوٹے سے گاؤں میں، کچے سے مکان میں، دور دراز جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، زندگی کی کوئی سہولت نہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، اس سے ہجرت کرنے والا ایک شخص یورپ کی وادی میں آتا ہے، امریکہ پہنچتا ہے، کسی خوشحال علاقے میں جاتا ہے، اس کے زندگی کے حال بدل جاتے ہیں، اسے بنگلہ، کوٹھی، مکان، بینک بیلنس سب نصیب ہوتا ہے، پھر بھی اس کا دل اپنے اس گاؤں کے لیے تڑپتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ وہ اس گاؤں میں کیا تھا، غربت کے سوا کیا تھا، بھوک کے سوا کیا تھا، پیاس کے سوا کیا تھا، کچے مکان کے سوا کیا تھا، کچی گلیوں کے سوا کیا تھا، کیچڑ کے سوا کیا تھا، لیکن جو اہل مروت ہوتے ہیں، اہل وفا ہوتے ہیں، بعض امیر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں، اپنا گاؤں پھر اپنا گاؤں ہے، وہاں میری بچپن کی یادیں ہیں، میرے باپ دادا کی یادیں ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں کا مکان ہمیں یورپ کے شہروں میں نہیں بھولتا، وہ گلیاں نہیں بھولتی، پلٹ کر بندہ وہاں جاتا ہے، جس کی کوئی مذہبی حیثیت نہ ہوگی، فقط آپ کی یادیں وابستہ ہوں گی، مگر جس شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ تو خلیل کا آباد کردہ شہر ہے، اس میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت تک انبیاء کی نشانیاں ہیں، چپے چپے پر نبیوں کے قدموں کے نشان ہیں، در و دیوار پر انبیاء کرام کی قدموں کے نشان ہیں، ان کی آمد کے نشان ہیں،
اس ماحول میں انبیاء کرام کی دعوت حق کی صدائیں گونج رہی ہیں، ماحول اس کی وجہ سے معطر ہے۔ بنائے کعبہ، اللہ کا گھر جسے رب کائنات نے زمین پر پہلا بنایا جانے والا عبادت کا مرکز، جسے برکت والا مبارک کہا، وہ گھر موجود ہے۔ اپنے دادا کی یاد مقام ابراہیم موجود ہے، مائے زمزم موجود ہے، صفا و مروہ موجود ہے، نہ جانے کتنے انبیاء کرام اس کے ارد گرد کے ماحول میں محو استراحت ہیں۔ ایک ایک لمحہ وہاں مصطفیٰ کا گزرا۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد 53 سال کی زندگی ہے مصطفیٰ کی۔ کتنا مشکل ہوگا مکہ سے نکلنا۔ اسی لیے اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب مصطفیٰ مکہ سے نکل رہے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے اشک بار آنکھوں سے کہہ رہے تھے، اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، مگر کیا کروں، اس شہر کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے۔ امر الہی ہوا، مصطفیٰ مکہ سے نکلے، اپنے شہر کو چھوڑا، وہاں کی گلیوں کو چھوڑا، بچپن کی یادوں کو چھوڑا، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو چھوڑا۔ ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی نظر کے سامنے تھا۔ ہجرت کی، مدینہ منورہ، وہاں کی اذیتیں، احد کے میدان میں اپنے چاچا اللہ کے شیر اسد اللہ کا لاشا پڑا ہے، مسلح ہوا لاشا ہے، کلیجہ نکال لیا گیا، لاش کی بے حرمتی ہو گئی۔ وہ منظر بھی مصطفیٰ نے دیکھا۔ اپنے پیاروں کے لاشیں مصطفیٰ نے اپنی ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے مدینہ میں حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مصطفیٰ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں۔ فرمایا لقد اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد، جتنی اذیتیں، جتنی مشقتیں میں نے برداشت کی ہیں، جتنی تکلیفیں مجھے اللہ کی راہ میں دی گئی ہیں، اور کس لیے دی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فی اللہ ہے۔ میرا کسی سے دولت کا جھگڑا نہ تھا، میرا کسی سے مکان کا جھگڑا نہ تھا، میرا کسی سے کاروبار کا جھگڑا نہ تھا، میرا کسی سے لین دین نہ تھا، میرا کسی سے قتل کے بدلوں کے معاملات نہ تھے، خاندانی عصبیت نہ تھی، نہ رنگ کے جھگڑے تھے، نہ نسل کے جھگڑے تھے، نہ باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دشمنیاں تھی میرے پاس کہ باپ دادا کے دشمنیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ لقد اخفت فی اللہ ہے، مجھے ٹیررائز بھی کیا گیا تو اللہ کے دین کی وجہ سے ٹیررائز کیا گیا، مجھے اذیتیں بھی دی گئی، اللہ کے دین کی وجہ سے اذیتیں دی گئیں، اور اتنی اذیتوں کے پہاڑ توڑے۔ اگر زمانے پر تقسیم کر دیے جائیں تو زمانہ ان بوجھوں کو نہ اٹھا سکے جو تنہا دوش محمد مصطفیٰ نے اٹھائے تھے۔ اور پھر ایک خاص کیفیت کا ذکر کیا۔ لوگ بھوک سے ڈراتے ہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا۔ لوگ بھوک کے خوف سے نظریے بدل لیتے ہیں، بھوک کے خوف سے عقیدے بدل لیتے ہیں، بھوک کے خوف سے اپنی منزلوں سے بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ۔ فرمایا 30 دن اور 30 راتیں مصطفیٰ نے ایسی دیکھی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی شے جو جاندار کھا سکے، جاندار کے کھانے کی چیز نہ تھی 30 راتیں اور 30 دنوں میں، بس وہی تھا یواری ابتو بلال، جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا کے تھوڑا سا رکھا تھا، اس تھوڑے پر 30 دن اور 30 راتیں مصطفیٰ اور اس کے غلام بلال نے گزاری ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کننا آل محمد نمکث شہرا ما نستوقد نارا، فرمایا کہ ہم پر مہینہ ایسا گزر جاتا تھا، نمکث شہرا ما نستوقد نارا، 30 دن مہینہ گزر جاتا تھا 30 یا 29 کا کہ ہمارے گھر میں کوئی آگ نہیں جلتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فرمایا ان هو الا الماء والتمر، فرمایا کہ ہمارے گھر میں 30 دن 30 راتیں یا 29 دن 29 راتیں، مہینہ بھر ہمارے ایسے گزر جاتا تھا کہ پانی کے سوا، کھجور کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔
لیکن یہ فقر ایسا نہ تھا، یہ بھوک پیاس ایسی نہ تھی کہ مصطفیٰ کے پاس آپشن نہ تھے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ زمانے بھر کی دولت قدموں میں ڈھیر کرنے کی آفریں تھیں، سرداری کی آفر تھی، قیادت کی آفر تھی، سب کچھ تھی، بلکہ یہ کیفیت مصطفیٰ کی اختیاری تھی۔ یہ مصطفیٰ کا وہ فقر تھا جس کا ذکر اس سے پہلی حدیث 2470 2470 میں امام ترمذی نے اسی ابواب میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتے انہم ذبحوا شاتن، انہوں نے بکری ذبح کی، فقال النبی، حضور نے فرمایا ما بقی منہا، اتنی بکری ذبح ہوئی اس میں سے کوئی بچا کے بھی رکھا ہے؟ حضرت عائشہ نے خوشی سے بتایا، فرمایا کہ قالت ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ چلا گیا، الا کتفھا، صرف اس کا دستہ رہ گیا، اس کا شانہ رہ گیا ہے۔ فقال بقی کلھا غیر کتفھا، بقی کلھا غیر کتفھا، سب کچھ چلا گیا ہے۔ تم کہتے ہو سب کچھ چلا گیا ہے، ایک دستی رہ گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب کچھ رہ گیا ہے، اگر گیا ہے اجر و ثواب میں تو یہ ایک دستہ ہے دستی ہے جو تم نے چھپائی ہے، یہ بازو ہے جو رکھا ہے، یعنی گھر کے لیے جو رکھا ہے۔ یہ فقر مصطفیٰ کی کیفیت تھی۔ تو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ حسین کو کربلا میں ڈرانے والے نہیں جانتے تھے یہ آل محمد میں سے ہے۔ مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے فی اللہ دین کے لیے ڈرایا دھمکایا گیا، اور اس راستے میں ہم نے بھوکیں برداشت کی ہیں، پیاس برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، خوف و ہراس کے سایوں میں زندگی گزاری ہے، مگر ایک لمحے بھی مصطفیٰ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور مصطفیٰ تو بڑی بات ہے، ان کے بابا حضرت علی کا ذکر اسی ابواب صفت القیامہ میں ہے کہ دین حق کے لیے، جاد حق کے لیے بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، تو یہ تو اس خاندان کا رواج تھا، وتیرہ تھا، یہ تو اس خاندان کی پہچان تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں خرجت فی یوم شاۃ من بیت رسول اللہ، کہ ایک دن بارش والے دن میں رسول اللہ کے گھر سے نکلا، وقد اخذت احابا معتونا فجوبت وسطه فادخلته فی عنقی وشددت وسطی فحزمته بخوص النخل، فرمایا کہ ایک ڈرائی اسکن تھی میرے پاس، اس کو میں نے درمیان سے چیرا، اسے اپنے سر میں ڈال کر، اب بارش ہو رہی ہے، بارش کا دن ہے، اسے اپنے سینے پہ لگا کر، اور کھجور سے بنی ہوئی جو رسیاں ہوتی ہیں، کھجور کے درخت کی رسیاں، اس سے میں نے اسے اپنے سینے سے باندھا، اپنی کمر سے باندھا، اس کو پہن کر میں نکلا۔ وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، کہتے ہیں مجھے بڑی شدید بھوک لگی تھی، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ، میں حضور کے گھر میں تھا، اگر میرے محبوب کے گھر میں کھانا ہوتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ضرور کھاتا۔ بھوک کی شدت تھی، مگر میرے آقا کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہاں سے میں نکلا، فخرجت التمس شیئا، فرمایا میں اس تلاش میں نکلا کہ کچھ ملے جس سے اپنی بھوک بجھاؤں، اپنی بھوک کا مداوع کروں۔ فمررت بیہودی فی مال لہ وہو یسقی ببکرۃ لہ فاطلعت علیہ فی سلمۃ فی الحائط، فرماتے کہ میں ایک یہودی پر گزرا، وہ اپنے باغ میں مشغول تھا، اپنے باغ میں اپنے درختوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ میں نے دیوار کے سوراخ سے دیکھا کہ یہودی اپنے کام میں لگا ہے۔ یہودی نے مجھے دیکھا، فقال مالک یا اعرابی، مالک یا اعرابی، اے عربی، وہ یہودی کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ حل لک فی دلوین بتمرتن، کام کرو گے؟ کچھ کام کا ارادہ ہے؟ ایک ڈول پانی نکالو اور اس سے درخت کو، میرے باغ کے درخت کو سیراب کرو، فی ڈول تمہیں ایک کھجور دوں گا۔ فقلت نعم، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ فافتح الباب حتی ادخل، میں نے کہا کہ بات ہو گئی، اب دروازہ کھولو تاکہ میں آؤں اپنی نوکری کروں۔ ففتح فدخلت فاعطانی دلوہ، میں جب داخل ہوا اس نے مجھے ڈول دیا، اور کہتے ہیں فکلما نزعت دلوا اعطانی تمرتن، فرمایا جب بھی میں ایک ڈول کنویں سے پورا ڈول نکالتا، ایک بکٹ پوری نکالتا پانی کی،
کھجور کے درخت کو پانی دیتا، اس کے بدلے مجھے ایک کھجور ملتی۔ حتیٰ امتلات کفی، کہتے ہیں کہ میں ڈول نکالتا رہا، درخت کو پانی دیتا رہا، شدید بھوک لگی ہے، ایک ایک کھجور ملتی رہی، اتنی ملی کہ میری ہتھیلی بھر گئی۔ کہتے ہیں جب میری ہتھیلی بھر گئی اور میں نے سوچا کہ اب مٹھی بھر کھجوریں میرے پاس آ گئی ہیں، کہتے ہیں کہ ارسلت دلوہ وقلت حسبی، کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اب میرا کام ہو گیا ہے، مجھے اتنا مل چکا ہے جس سے میری بھوک کا سامان ہو گیا۔ میں نے ڈول رکھا، تو نے ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور کا وعدہ کیا تھا، میری ضرورت اب پوری ہو گئی، ایک مٹھی بھر کھجور سے علی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِ، کہتے ہیں میں نے کھجور لی، پانی پیا، وہاں سے نکل کر پھر مصطفیٰ کی مسجد کی طرف آیا، مصطفیٰ کے در کی طرف آیا، وہاں دیکھا مصطفیٰ تشریف فرما تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اور اگر آپ حضرت علی کے واقعات، حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں، وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ قیامت کے دن جب اہل محشر کھڑے ہوں گے ایک صدا گونجے گی، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، سروں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ اب میرے محبوب کی شہزادی کی سواری گزرنے والی ہے۔ کہتے ہیں حشر والے نگاہیں جھکا دیں گے، سروں کو جھکا دیں گے، نگاہوں کو جھکا دیں گے، 70,000 حور العین کی جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا کی سواری پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گی۔ یہ وہ مرتبہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا۔ مگر دنیا میں حضور کو ہاتھ دکھائے گا یا رسول اللہ کا، چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، گڑے پڑ گئے، چکی پیسنا گوارا کیا، مگر حسن و حسین کے حلق سے ایک لقمہ حرام کا اترنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے حسین منی وانا من حسین۔ زمانے نے جیسے مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ کے کردار کو دیکھا ہے، کربلا کے میدان میں حسین کے کردار کو دیکھے گی، وہاں حسین کی شکل میں کردار مصطفیٰ کا پھر ایک نیا ظہور ہوگا، پھر ایک نئے انداز سے ظہور ہوگا۔ زمانہ دیکھے گا کہ جسے ہمیشہ خوف و ہراس کے سایوں میں ڈرایا دھمکایا گیا، اذیتیں دی گئی، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ جو انفرادی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، ساری حسین کی ذات میں جمع کر دی جائیں گی۔ حسین تمام تر آزمائشوں کے باوجود استقامت کا پیکر بن کر کربلا کے میدان میں کھڑا ہوگا، استقامت کا پیکر بن کر کربلا کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ نہ بھوک نہ پیاس، علی اصغر کی فکر اسے زیادہ حق سے نہیں ہٹا سکے گی، علی اکبر کی جوانی اسے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اگر احد میں حمزہ کا لاشا مصطفیٰ کے قدم کو نہیں ڈگمگا سکا تو حسین منی وانا من حسین، حسین کیسے ڈگمگائے گا؟ حسن کی نشانی اس کو نہ ڈگمگا سکی، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کی گرمی کی شدت حسین کو نہ ڈگمگا سکی، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شدید پیاس عزم و استقامت حسین میں ایک ذرہ برابر لغزش نہ لا سکی۔ حسین یوں ہی عزم و استقامت کا کوہ برا گراں بن کر وہاں کھڑا تھا۔ اسی لیے تو اقبال نے اس کیفیت کے بارے میں، حسین کی اس استقامت کے بارے میں، وہ جو سیرت مصطفیٰ کا عکس نظر آ رہا ہے، اسے وہاں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا۔ کہا اسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر بیٹے کی قربانی تھی، اٹھے بیٹے کی قربانی کے لیے۔ جب خواب کی تعبیر پوری کرنے لگے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا۔ وہاں پر قربانی کے لیے پھر جنت سے جانور لایا گیا، اسماعیل بچ گئے۔ فرمایا یہاں مصطفیٰ اپنے مرتبے اور مقام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں بھی خواب دیکھا گیا کہ کربلا کے خاک میں حسین کا خون گرے گا، کربلا کے خاک میں حسین کی قربانی درکار ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہاں پر وفدیناہ بذبح عظیم، ذبیح اسماعیل کے بجائے
قربانی کے لیے جنت سے جانور آیا، مگر حسین کے لیے حسین کی گردن پر چھری چلی، سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اور پھر اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عزی مایت پسر، فرمائے سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، فرمائے جو اجمال اور جو خلاصہ تم نے وہاں دیکھا تھا، جو جھلک تم نے وہاں دیکھی تھی، اس جھلک کی تفصیل تمہیں کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کی شکل میں نظر آئے گی۔ فرمائے خور او تفسیر این اصرار کرد، ملت خوابی درا بیدار کرد۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے خون نے اس راز کو کھولا ہے، اس راز کو واضح کیا ہے، اس سربستہ راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ملت خوابی درا بیدار کرد، کہ خواب میں بیٹھی ہوئی ملت کو جو پھر سونے جا رہی تھی خواب غفلت سے، کربلا کے میدان میں اپنے خون کا نذرانہ دے کر حسین نے پھر اٹھایا ہے۔ مکہ و مدینہ کی وادیوں میں مصطفیٰ نے اس امت کو اٹھایا تھا، کربلا کے میدان میں پھر خوابیدہ ہونے والی قوم کو خواب غفلت سے میں جانے سے پہلے بیدار کرنے والا حسین ہے۔ فرما بہر حق در خاک و خوں غلطی داست، حسین ذات کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو جیسے مصطفیٰ نے ٹھکرایا تھا حسین نے بھی ٹھکرایا۔ بہر حق در خاک و خوں غلطی داست، خاک و خون میں تڑپے ہیں حق کی خاطر، پس بنائے لا الہ گردیداست، چونکہ حق کی خاطر لڑے تھے، نہ مال نہ دولت نہ منال نہ جاہ نہ عزت نہ منصب، ظاہری وجاہت کچھ بھی نہ تھا، چونکہ قربانی حق کی خاطر تھی، اس لیے کسی نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اقبال کہتا ہے پس بنا لا الہ گردیداست، در نوائے زندگی سوز حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر جتنا حسن نوا ہے، جتنی تمہیں نغمگی نظر آتی ہے، جوش نظر آتا ہے، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ اور حریت کے لوگ جس حق سے آشنا ہیں، ان کی جرت، ان کی حریت اور ان کے خون کے اندر جو تمہیں حدت نظر آتی ہے، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ تیغ بہر عزت دین است و بس، فرمایا تلوار حسین کے ہاتھ میں تھی، مگر ذات کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ مقصد حفظ دین است و بس، حسین کا مقصد فقط اس دین کی حفاظت تھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، میرے جمال کی ایک جھلک اگر تم نے کاملاً اس کا ایک اور ظہور دیکھنا ہے تو وہ میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کربلا میں حسین کی شکل میں دیکھو گے۔ رب کائنات حسین کی اس امانت کی حفاظت کے تصور کو اور اس کے لیے مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے ہر طرح کی اذیت و تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ پیغام حق کو پہنچانے کا جو اسوہ ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔